اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں سکندر کے بعد ایران میں طوائف الملوکی کے بارے میں بات کریں گے۔ سکندر کے بعد ہم تاریخ کی روشنی میں ایران کے دوسرے بادشاہوں کی حکمرانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ سکندر اعظم کے بعد عراق کے خلاف و اطراف میں کس کی حکمرانی تھی۔ نیز ان مذہب کے پیروکار بادشاہوں کی تعداد میں بھی اختلاف ظاہر کیا ہے، جنہوں نے سکندر کے بعد بابل کے صوبے عدشیر بابکان کے آنے تک حکمرانی کی۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں سکندر کے بعد ملاکس سلکیس کی حکومت آئی۔ اس کے بعد انتاہیس بسر اقتدار رہا۔ انطاکیہ کا شہر انتاہیس نے ہی آباد کیا تھا۔ یہ حکمران عرب الواز اور فارس پر لشکر کشی کر رہے تھے کہ دارا اکبر کا بیٹا اشک نامی ان کے مقابلے میں نکل گیا۔ اشک رمے میں پیدا ہوا تھا اور وہیں پروان چڑھا۔ اس نے انتلیحس کے خلاف ایک عظیم لشکر جمع کیا۔ انتلیحس نے بھی اس کے مقابلے کی ٹھان لی اور لشکر لے کر روانہ ہوا۔ دونوں لشکروں کا مقابلہ موصل کے مقام پر ہوا۔ انتلیحس قتل ہو گیا۔ اشک کا اس سرزمین پر قبضہ ہوا۔ اب موصل سے رے اور اصفہان تک اشک کی حکومت قائم ہو گئی۔ مذہب کے پیروکار تمام بادشاہوں نے اشک کے حسب و نسب کی وجہ سے بڑی تعظیم کی، اس کے کاموں کی تائید کی اور اس کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ اپنے خطوط کی ابتدا اس کے نام سے کرتے تھے، جبکہ اشک اپنے ہی نام سے ابتدا کرتا تھا۔ تمام نے اس کو بادشاہ بنا دیا اور اسے تحفے تحائف بھیجے، حالانکہ اب تک نہ اس نے کسی کو اس کے عہدے سے معزول کیا تھا اور نہ ہی عہدے سے نوازا تھا۔ جوزر بن اشکان۔ اشک کے بعد جوزر بن اشکان کی حکومت آئی۔ ہشام بن محمد سے مروی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے بنی اسرائیل کے خلاف دوسری مرتبہ لشکر کشی کی اور غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بنی اسرائیل پر ان کے اس جرم کی پائداش میں مسلط کیا کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، بنی اسرائیل کو بے تحاشا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نبوت کو اٹھا لیا اور بنی اسرائیل ذلیل و خوار ہو گئے، اور ان سے انبیاء کے قتل کے جرم کی وجہ سے انبیاء کی آمد ختم کر دی گئی۔ ہشام بن محمد سے مروی ہے کہ اہل روم فارس کی سرزمین پر حملہ آور ہوئے۔ جنگی قیادت ان کا بڑا بادشاہ کر رہا تھا اور وہ انتیحس بابل کا سابق حکمران کے خون کا قصاص لینا چاہ رہا تھا۔ ان دنوں بابل کا حکمران بلاش ابوا ردوان تھا، جس کو بعد میں عدشیر بن بابک نے قتل کیا۔ بلاش نے اپنے تمام ہم عقیدہ بادشاہوں کو خطوط ارسال کیے کہ اہل روم ان کی سلطنت پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور یہ کہ اہل روم کی فوج کا بہت بڑا مجمع اس کے پاس پہنچ چکا ہے کہ جن کے برابر ان کے پاس فوج اور ساز و سامان نہیں۔ اور یہ بھی لکھا کہ اگر میں بلاش شکست کھا گیا تو رومی تمام بادشاہوں پر غالب آ جائیں گے۔ بلاش کو کمک کی فراہمی۔ اس پر ہر بادشاہ نے بقدر استطاعت مال و دولت، اسلحہ، ساز و سامان اور جنگجو بلاش کو بھیجے، یہاں تک کہ اس کے پاس 4 لاکھ فوجیوں کا اجتماع ہو گیا۔ بلاش نے اس لشکر کا حاکم صاحب الحضر بنایا، جو قریبی علاقے میں مذہب کے پیروکار بادشاہوں میں سے تھا۔ وہ ان کو لے کر چل پڑا، یہاں تک کہ رومی بادشاہ اور اس کے لشکر سے ملاقات ہو گئی۔ نزولہ کا معرکہ ہوا۔ اس دوران رومی بادشاہ کام آ گیا اور اس کے لشکر کی بے کنی ہو گئی۔ اس معاملے کے پیش نظر رومیوں نے قسطنطنیہ استنبول تعمیر کرایا اور اپنے بادشاہ کو رومیوں نے وہاں منتقل کیا تاکہ محفوظ رہے۔ جس رومی بادشاہ کو پہلی مرتبہ اس شہر اور قلعے پر لایا گیا، وہ پہلا رومی بادشاہ تھا جو عیسائی بنا۔ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کو فلسطین اور اردن سے بے دخل کر دیا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان بنی اسرائیل نے قتل کر دیا۔
بنی اسرائیل سے وہ صلیب بھی چھین لی گئی جس پر بنی اسرائیل کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا۔ اہل روم نے اس لکڑی کی بڑی تعظیم کی اور اسے اپنے خزانے میں رکھوایا۔ یہ لکڑی آج تک ان کے پاس محفوظ ہے۔ شاہان ایران یوں ہی بکھرے رہے یہاں تک کہ ادشیر بن بابک آ گیا، جس نے ان تمام چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کو یکسر ختم کر دیا۔ یہاں تک ہشام کی روایت ہے، تاہم ہشام نے ان سلطنتوں کے وقت اور ایام کا تذکرہ نہیں کیا۔ فارس کی تاریخ کے متعلق دیگر اہل علم کی آراء۔ بعض اہل علم سے ایران کی تاریخ کے متعلق کہا ہے کہ سکندر اعظم کے بعد دارا فارس کا حکمران بنا، جو کہ اصلاً ایرانی نہیں تھا، تاہم وہ اس کی حکومت کو مانتے اور باج گزار ہوتے تھے، جس کی حکومت بلند بل عرب کی سرزمین پر ہوتی۔ اہل علم سے مروی ہے کہ یہ لوگ سلاطین اشپان یا اشعان کہلاتے تھے، جو مذہب کے پیرو بادشاہوں کو بزور ہٹا دیتے تھے۔ ان لوگوں کی حکومت 266 برس رہی۔ اسی دوران اشکر بن اشجان نے 10 سال حکومت کی۔ اس کے بعد سابور بن اشغان نے 60 سال تک حکمرانی کی۔ اس کے دور حکومت کے 41ویں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر نمودار ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 40 سال بعد روم کے بادشاہ تاتوت بن اسپیانوس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اہل شہر کو قتل کیا اور ان کی اولاد کو قید کیا۔ اس کے حکم سے شہر کو تباہ کر دیا گیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ پھر 10 سال تک جوزرس بن اشغان الاکبر نے حکومت کی۔ اس کے بعد بیزان الاشغانی نے 21 سال، پھر نرسی الاشغانی نے 40 سال، ہرمس الاشغانی نے 17 سال، ہردان الاشغانی 12 سال، کسرا الاشغانی 40 سال، بلاش الاشغانی 24 سال، ارادان الاصغر الاشغانی نے 13 سال۔ اس کے بعد ادشیر بن بابو کی حکومت آئی۔ تیسرے گروہ کی رائے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ سکندر کے بعد ایران کی سلطنت میں مذہب کے پیروکار بادشاہوں نے حکمرانی کی، کیونکہ سکندر نے اپنی حکومت کے ٹکڑے کر کے ان میں بانٹ دی تھی۔ ان میں سے ہر ایک اپنے حصے کی حکمرانی کے ساتھ الگ ہو گیا تھا، سوائے عراق اور اس کے اطراف و اکناف کے، کیونکہ یہ علاقہ سکندر کی ہلاکت کے بعد روم کے زیر نگین رہا۔ مذہب کے پیروکار بادشاہوں میں سے ایک شخص تھا جس کو جبال اور اصفہان کا حکمران بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بیٹے نے عراق پر قبضہ کر لیا، پس یہ خاندان ماہاک، جبال اور اصفہان کا حکمران بنا۔ جس طرح ملوکوت طوائفی میں ایک نگران و صدر ہوتا تھا، کیونکہ یہ طریقہ پہلے سے مروج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں کی کتابوں میں اس خاندان کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے علاوہ اور کسی کا نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام ملوکوت طوائف کے 51 سال بعد اور یروشلم کے مقام پر سکندر کے بعد ادشیر بن بابو کے کھڑے ہونے اور آخری بادشاہ اردوان کے قتل تک اپنی بادشاہت برقرار رکھی۔ یہ تقریباً 266 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ادشیر حکمران بنا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ بادشاہ جنہوں نے مملکت جبال پر حکمرانی کی، پھر اپنی اولاد کے لیے اپنی حدود سلطنت کو وسعت دینے کی کوشش میں لگے رہے۔ ان میں سے ایک اشک بن ہورا بن رسبیان ہے۔ اہل فرس اس کو اشک بن دارا سمجھتے ہیں، جبکہ بعضوں کی تحقیق کے مطابق یہ اشک بن اشکان الکبیر تھا، جو کبیبیہ بن کے کباز کی اولاد میں سے تھا۔ اس کی حکومت 10 برس رہی۔ اس کے بالترتیب سابور بن اشک بن اشکان نے 21 برس، جوزز الاکبر بن سابور بن اشکان 10 برس، بیرن بن جوزز 21 سال، جوزز الاصغر 19 سال، ترسا بن جوزرز الاصغر 40 برس، ہرمز بن بالاش بن اشکان 17 برس، اردوان الاکبر اردوان بن اشکان 12 برس، کسرا بن اشکان 40 برس،
یا فرید الاشکانی نے 24 سال حکومت کی۔ اس کے بعد اردوان اصغر کی حکومت قائم ہوئی، جو اردوان بن بلاش کیروس ہے، جس کا جد اعلیٰ بھی کبیبیہ بن کیکباز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اشکانی خاندان کا سب سے مضبوط فرما روا تھا۔ عزت و شہرت بھی کافی پائی اور ملوک الطوائف پر بھی سختیاں کرتا تھا۔ اس نے استغر صوبے پر اس لیے قبضہ جما لیا تھا کہ وہ اصفہان سے متصل تھا، پھر اسے بھی پار کر کے فارس میں مقام جوڑ کی طرف نکل گیا، اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ آس پاس کے بادشاہ اس کے مزاج سے ڈر کر اس کے قریب ہوتے تھے۔ اس کی حکمرانی 13 سال رہی۔ اس کے بعد اردشیر کی حکومت شروع ہو گئی۔ چوتھی رائے: بعض مورخین کے مطابق عراق، شام اور مصر کے درمیانی علاقے پر سکندر کے بعد 90 بادشاہ آئے۔ 90 گروہوں میں وہ سب کے سب مدائن کے بادشاہ کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ سب اشکانی تھے۔ پس اشکانی بادشاہوں میں سے افکور شاہ بن پلاش بن سابور بن اشکان بن عرش الجبار بن سیاوش بن کیکاؤس نے 62 برس حکومت کی۔ اس کے بعد سابور بن افکور نے 53 سال حکومت کی۔ اسی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد جوزز بن سابور بن افکور کا دور آیا۔ اس کی حکومت 59 برس رہی۔ اس نے بنی اسرائیل سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کے قصاص کے لیے جنگ کی۔ پھر اس کے بھتیجے ایزان بن بلاش بن سابور کی حکومت 47 برس تک رہی۔ اس کے بعد جوزز بن ابزان بن بلاش نے 21 برس حکومت کی۔ پھر اس کے بھائی نرسی بن ابرازان کی حکومت 34 برس رہی۔ اس کے چچا ہرمزان بن بلاش کی حکومت 48 سال رہی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے فیروزان بن ہرمزان بن بلاش کی حکمرانی 39 برس رہی۔ پھر اس کے بعد اس کے بیٹے عدوان بن بلاش کی حکومت آئی، جس کو اردشیر بن بابک نے قتل کیا۔ یہ اس خاندان کا آخری بادشاہ تھا، جس کا دور حکومت 55 برس رہا۔ مورخین کا خیال ہے کہ سکندر اور مضافات کے تمام ملوک کو طوائف نے تقریباً 5 اور 23 سال مسلسل حکومت کی۔